बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मुल्क की सियासी सूरत हाल एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नाजायज़ तजावुज़ात पे न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन तेज़ हो गया है। न सिर्फ मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनीज़ बल्कि जो कमर्शियल अपार्टमेंट हैं उनको भी मिसमार किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मुमकिन है इदारे जिस तरह हरकत में आ गए तो उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब मिलिट्री लैंड का भी जिक्र हुआ कि चाहे सीओडी या कंटोनमेंट की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर भी अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्लब बनाए गए हैं, सिनेमा हॉल बनाए गए हैं, उनको भी मिसमार किए जाने का अहकाम दिए गए हैं। कब उन पर अमल दरामद होगा, सिलसिला तो शुरू हो चुका है, इस पर बात करेंगे। और जिस तरह आज हमने देखा कराची में सुबह सवेरे एडवोकेट हाई कोर्ट और एक वकील का इंतकाल होता है और उन पर फायरिंग होती है उनकी कार पे जब वो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। इरफान मेहर साहब, फिर हमने देखा सिंध बार ने स्ट्राइक भी की, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या कराची शहर में फिर से टारगेट किलिंग और इस तरह के वाक़यात जन्म लेंगे। और जिस तरह हम देखते हैं कि नॉट ओनली ऑडियो, अब तो वीडियो स्कैंडल भी बनना शुरू हो गए। तो ये ऑडियोज़ वीडियोज़ का सिलसिला फिर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब के लिए भी उनको भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। जुडिशरी को भी बीच में लाया जा रहा है। क्या ये तमाम चीज़ें एक प्लान के तहत, तो इन तमाम चीज़ों बात करेंगे। मैं फ़ोन कॉल पर मैं ज्वाइन करेंगे सलाउद्दीन गंडापुर साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं और मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं तसद्दुक़ गौरी साहब, और उनके साथ हमें वेरी सून ज्वाइन करेंगी मोहतरमा एडवोकेट हाई कोर्ट माहिर कानून उस्मा सईद साहबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। जी, इस वक्त हमें माहिर कानून सलाउद्दीन गंडापुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गंडापुर साहब, सुन सकते हैं आप? बिल्कुल, आवाज आ रही। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। बताइएगा, आज इरफान मेहर साहब का कत्ल हुआ जिस पर वकला बरादरी फिर स्ट्राइक पर है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल स्ट्राइक पे है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो बहुत सारे केसेस ऑलरेडी जुडिशरी में पेंडिंग का उनको सामना होता है, तो फिर कैसे चलेगा सर ये मामला? क्या ही अच्छा हो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाए हुकूमत? देखिए भाई, ये तो हमारा तो सबसे बड़ा मुतालबा ये रहा है कि लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जाए और तमाम वकोला को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ जो है ना फराहम किया जाए, क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हमारे बहुत से वकील शहीद हुए। आज जो है हमारा जो बार कौंसिल का सेक्रेटरी है, जो एक अहम ओहदा है, उसको कत्ल कर दिया गया और टारगेट किलिंग में कत्ल किया गया। हमें आज तक ये भी नहीं मालूम कि जो है ना कि उसके कत्ल की वजूहात क्या है, उसके पीछे मुहर्रकात क्या है। अब आप बताएं कि अगर हम रोए भी नहीं तो फिर हम अपना जो तो अपनी तकलीफ है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं, कैसे बताएं? ये हमें एहसास है कि जब हम हड़ताल करते हैं कि लिटिगेंट पब्लिक का काम वहीं पे रुक जाता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कौन सा रास्ता है? यही एक ही रास्ता है कि जिसमें हम एहतजाज करते हैं। रियासत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। रियासत किसी शहरी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। तो रियासत जब नाकामी की तरफ चली जाती है तो फिर सिटीजन्स का हक होता है कि वो रोने की सूरत में हड़ताल भी करता है, तकरीर भी करता है, तो जुलूस भी निकालता है, और ये आईनी हकूक में शामिल है। अच्छा, सीएम सिंध साहब ने सर इस पर आज स्टेटमेंट दी है कि कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा इरफान मेहर के कातिलों को। क्या आपकी कोई इस हवाले से सिंध हुकूमत से बात हुई है? भाई मसला ये है कि ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं, ये तो हम रोजाना सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज तक किसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया वो तो हमें सीएम साहब बता दें। कम से कम यहाँ पे जितने वकला शहीद हुए हैं उसमें किसका कातिल पकड़ा गया? सबसे बड़ी बात ये, राजा रियाज शहीद का आज तक ये पता नहीं चला कि उसके कातिल कौन है। अब तो ये कह देना सिर्फ, इससे तो हमारी तशद्दी नहीं होती। हमें तुम्हारी तो तशद्दी ये होगी कि हमें कल ये मालूम हो कि उसके केस की वजूहात जो है उसका कोई ना कोई सिलसिला मिल गया है और हम कातिल तक पहुंचने में अनकरीब कामयाब हो जाएंगे। क्या कोई थ्रेट वगैरह थी इरफान मेहर को, या क्योंकि इस वक्त जो कोई थ्रेट नहीं थी? वो बार काउंसिल का एक ऐसा आदमी था कि हंसमुख, सबके काम आने वाला और इंतहाई अच्छा इंसान था। ठीक है, उसको कोई थ्रेट नहीं थी।
ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں. گنڈا پور صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان نے ملٹری لینڈ پر جو کمرشلائز جو عمارتیں ہیں یا جو کلب کھولے گئے ان کو ہٹانے کے بھی احکامات دیے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی طاقتور نہیں رہے گا اور اداروں کی اگر کوئی انوالومنٹ ہے تو اب وہ بھی نہیں رہے گی اور اس پہ ایکشن میں آئیں گے ادارے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ادارے ناکامی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے بعد آئینی طور پہ اس پہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ اس پہ سو موٹو ایکشن لے اور ان اداروں کو صحیح کام کرنے کی طرف راغب کرے. پاکستان کے ملٹری کے قوانین کے مطابق کسی صورت میں بھی ملٹری کو کمرشل ادارے چلانے کا اختیار حاصل نہیں ہے. اب اگر کنٹونمنٹ میں جو ہے وہ کمرشل ادارے بن جائیں گے تو پھر کس طریقے سے کنٹونمنٹ کا تحفظ کیا جائے گا؟ اس کا تحفظ بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر چیف جسٹس نے اس سے پہلے بھی کئی بار ان کو کہا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹی کو ختم کر دیں اور صرف جو ہے نا وہ اپنی حربی حیثیت کو مضبوط بنائیں اور جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں. اچھا گنڈا پور صاحب, ناٹ اونلی کنٹونمنٹ ایئر بیسز اور سی او ڈی اور بہت ساری ایسی لینڈ پر یہ کمرشلائز کیا ان کو گیا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ افواج اور دیگر جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے, کور کرنے کے لیے, آپ کو پتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سارے معاملات ہیں, وہ بوجھ بھی تو ہے سر بجٹ پر, کیا یہ اس وجہ سے تو نہیں کیا جا رہا؟ نہیں, یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کا میجر صاحب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا سب اسٹیٹ ایجنٹ بن جاتا ہے اور وہ جو ہے نا کاروبار ڈھونڈتا رہتا ہے. آپ دنیا کے کسی آرمی میں ایسا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. آرمی کا کام صرف ملک کا تحفظ کرنا ہے, وہ ملک کے اندرونی معاملات کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنا نہیں ہے. اندرونی معاملات کے لیے حکومتیں موجود ہیں, پارلیمنٹ موجود ہے, قانون موجود ہے. اب اگر وہ ادارے ہمارے کمرشل ہو جائیں گے تو پھر ان کی عوام میں کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ہمیں تو پھر یہی خطرہ ہوگا کہ کل کنٹونمنٹ پہ کوئی جا کے خریداری کے نام پہ کچھ کر دے تو یہ کتنی بڑی بیزتی ہوگی کہ پاکستان کے کنٹونمنٹ بھی سیف نہیں ہے. تو کراچی شارع فیصل سے لے کر دیگر جو کنٹونمنٹ کی لینڈ ہے جس پر یہ کمرشل اپارٹمنٹ کلب وغیرہ بنائے گئے ہیں, سینما ہال, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ گرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا تجربہ قانون بالکل سپریم کورٹ سب سے مضبوط ادارہ ہے, وہ اپنی ذمہ داری آئینی طور پہ پورا کر رہی ہے اور اگر وہ جو ہے نا نہیں کریں گے تو ان کو ایکشن لینے کا مکمل اختیار ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ گنڈا پور صاحب, آپ نے اپنا موقف پیش کیا. تصدق گوری صاحب, بات کر رہے تھے ہم گوری صاحب کہ ملٹری لینڈ کے معاملات بہت اب تو سیریس ہو گئے, مطلب شہر قائد میں بہت ساری لینڈ کنٹونمنٹ کی ہے لیکن اس پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ابھی بھی جاری ہیں. ایک تو کنٹونمنٹ کے علاقے جو میرا خیال ہے 8 یا 9 کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ ہے جو فوج کی زیر نگرانی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے ہیں کہ ان کی اپنی جو لینڈ ہے اس کو انہوں نے کمرشلائز کر دیا ہے. اسی طریقے سے پی ایف بیس کے اندر بھی شادی کی اور دیگر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور جس طریقے سے آپ نے پہلے کہا کہ کوئی ایجنٹ اس طرح کی کوئی بھی گھس کے حرکت کر سکتا ہے, تو دیکھا بہت ساری دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں سر. جی, اسی طریقے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے نا کہ کوئی بھی شادی کی تقریب شرکت کا بیس بدل کے وہ رمنے پہ دوڑ سکتا ہے اور کوئی بھی دہشت گردی کی واردات کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں مراد بیس کے پر اسی طریقے کا انڈیا کے راہ کے ایجنٹوں نے بہت بڑا حملہ کیا. تو اس طریقے سے اگر میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ ہے اور اس پہ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں ملک کی سلامتی کے اس پہ غور کریں گے, اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. ٹھیک ہے, عثمان سعید صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ ماہر قانون ہیں. محترمہ, عرفان صاحب کا قتل ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ نے احکامات دیے کہ چاہے سی او ڈی کی کوئی لینڈ ہے یا کنٹونمنٹ ایریاز میں ہے ان کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے. تو اب یہ تو بہت پرانا ہو گیا, اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی, تو آپ کو لگ رہا ہے اب یہ بھی گرنے جا رہی ہیں؟ السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جوڈیشری جو اپنے جو کام کر رہی ہے اس وقت بیسیکلی بہت بڑا کام ہو رہا ہے. یہ ہونا تو بہت پہلے سے چاہیے تھا, لیکن یہ کہ عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ رہا ہے. ہمیشہ عدلیہ جو ہے وہ اتحاف کا شکار کہ جو صحیح کرے تب بھی عدلیہ غلط اور غلط کرے تو وہ تو ہے ہی غلط. لیکن عدلیہ کے حوالے سے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اسکینڈلائز بہت جلدی کر دیا جاتا ہے. ہمارے ججز اگر دیکھا جائے تو جو جتنا زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ججز ہیں وہ ہمارے یہاں
خدا نخواستہ جو ہے وہ جو ہمارے ہاں وہ ہو رہی ہے چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. بیسیکلی اگر عدلیہ میں آ کے دیکھا جائے, کیونکہ میں خود اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حالات ہیں, سب سے پہلی بات جو میں بنیادی طور پر ہمیشہ آتی ہوں, ہم عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے سے پہلے ذرا خود بھی اپنا محاسبہ کریں. ہمارے پاس جو اس وقت قانون ہے وہ 1860 کا پاکستان پینل کوڈ. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو دور ہے اس زمانے کے حساب سے بنایا ہوا قانون, اس کے بعد جو آپ کا سی آر پی سی ہے, جو جس پروسیجر پہ اس کو چلانا ہے, وہ 1908 میں یا 6 میں آیا ہوا ہے. تو اس دوران میں جتنے قوانین اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے پاس جو مقننہ ہمیں جو ہے وہ پراپر قوانین نہیں پرووائڈ کر رہی. تو وہی بات ہے کہ میکینزم پراپرلی, ہماری جو مشینری ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے ہماری عدلیہ جو ہے وہ بہت بری طرح عطاب کا شکار ہوئی. اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, اور بہت اچھے اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں. چاہے وہ آپ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس دیکھ لیں, ہائی کورٹ دیکھ لیں, آپ سپریم کورٹ کے اتنے جو. اچھا, سوری فار انٹرپٹ, ہم نے یہ دیکھا ایک معاشرے میں ایک تاثر ہے, اور بہت جگہوں پہ آپ سے گلے شکوے بھی ہم نے عدلیہ کے لوگوں سے سنے ہیں, وکیل جو حضرات ہیں ان سے سنے ہیں. کالز آتی ہیں پولیٹیشنز کو, تو کالز آتی ہیں, کیا آپ لوگوں کو بھی کالز کا سامنا ہے؟ کس طرح کی کال؟ کہ کوئی ہائی پروفائل کسی کے پاس کیس ہے تو اس میں کوئی فیور یا کوئی اس طرح کے معاملات, کیونکہ آپ تو خود مختار ادارہ ہیں. بالکل خود مختار ادارہ ہے, لیکن اسی معاشرے کا حصہ ہے, اور تھریٹس بھی ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کئی جو ہے وہ ہمارے ججز, ہماری وکلاء اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بڑی بات ہے کہ اسٹینڈ لیتے ہیں ہماری عدلیہ, ہمارے وکلاء, ہماری بار اسٹینڈ لیتی ہے. جب یہ, اور بیسیکلی یہ وہ چیز ہے جو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. جب اس بیہائنڈ دی سین, جب آپ اس سائٹ پر آتے ہیں تو تب نظر آتا ہے کہ کوئی ادارہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کوئی آڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے, جس طرح ابھی ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کی آج ریلیز کی گئی ہے, چاہے وہ ٹریپ کی گئی ہے مبینہ طور پر یا ایڈٹ کی گئی ہے, لیکن اس طرح کی شوشے چھوڑنا, آپ اس کا کس طرح تحفظ کریں گی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو کام اچھا کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جو کام غلط ہوا ہے کم از کم اس کے لیے باقاعدہ پروسیجرز موجود ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سوری ٹو سے میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے, یا جو عام جو میڈیا یا کوئی عام انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کر انگلی اٹھاتا ہے, تو پہلے تو دیکھیں بیسیکلی بینگ اے مسلم ہمارا کیا کام ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, پہلے تحقیق کر لیں. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں بلا تحقیق ہی آ جاتی ہیں, اور اس کے اوپر پھر وہ کہانیاں بنتی چلی جاتی ہیں. چلیں تصدق صاحب سے پوچھ لیتے سر, جوڈیشری کے معاملات جتنے بھی, جیسے محترمہ نے کہا ایک 1800 کا قانون چلتا آ رہا ہے, اس میں حکومتیں امنڈمنٹ یا لیجسلیشن کی طرف تو جا رہی ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک عام آدمی کا کیس تو رول رہا ہوتا ہے, نمبر ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے, اس سسٹم کو کیسے بہتر بنانا ہے کہ باپ نے کیس داخل کیا تھا, وہ تو گزر گیا, آج بیٹا جا رہا ہے, تو یہ کیسے ماڈل کورٹس کا قیام بھی ہوا, اس میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں دو عناصر سب سے اہم ہیں, ایک تو عدلیہ کے جج صاحبان, دوسرا وکلا صاحبان. اب جیسا آج ہم بھی مذمت کرتے ہیں میئر صاحب کے قتل ہونے کی, ایڈوکیٹ کی, مگر وکلا کو بھائی نہیں چاہیے اسٹائک پہ جانے کا وکلا. اور وہ سب سے زیادہ جو کیس میں غریب انسان کو خوار اور ذلیل کراتے ہیں وہ وکلا معذرت کے ساتھ کراتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ غریب انسان کی پیشی دی آج ہے, وہ اسٹائک پہ چلے گئے, ذرا سا مسئلہ تو اسٹائک پہ چلے جاتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں, جیسا گنڈا پور صاحب نے بھی کہا اور عظمیٰ صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ وکلا کو تحفظ دے, اور وکلا پہ ظلم ہو رہا ہے. عدالت کے اندر کوئی ان کا مخالف بندہ پیش ہو جاتا ہے, یا عورت خاتون پیش ہو جاتی ہے, پروین عدالت میں, تو جیمس وکلا نے ان کو مارا پیٹا, یہ بدماش بنے ہوئے. جب آپ اس طرح کی بدماشی کریں گے اپنی کلائنٹ کو, اپنی موکل کو, اور جو آنے وہاں فریاد دینے اس کو مارے گے پیٹیں گے, کورٹ کے اندر اجازت دی گئی, تو اس کا رزلٹ تو ریئیکشن آنا ہے. یہ پوچھ لیتے نا, اس کا دیکھیں سر, اس کا رزلٹ تو آئے گا نا, رد عمل تو ہوگا نا, اور رد عمل کی صورت میں پھر وہ ایسے حادثات ہوں گے. جب ایسے حادثات ہوں گے لازمی
अमल है। तो मगर बहुत ज्यादा जो हम ये समझते हैं कि सबसे अच्छे पढ़े लिखा इदारा है, कलम साबी भी लोगों को मारना पीटना शुरू कर दें, ठीक है, इन्होंने सबको मारा है, साबियों समेत जजों को मारा है, और जब इनके खिलाफ फैसले होते तो ये एक बड़ा मसला है, और ये पढ़ा लिखा तबका भी है, और एक माफिया की सोच बन गया। तो ऐसे हालत के अंदर मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इंसाफ चले मिलना, गौरी साहब, वो अदालत आपने में तो गुजरेगा। माफिया का अल्फाज यूज कर लिया, चले मैं तो नहीं करूंगा, मैं पूछ लेता हूँ उस्मा साहिबा, अदालत का इतना एहतराम है, इतनी रिस्पेक्ट है, तो जब आप लोग ही वहां पर उसी हदूद में अगर आप इस तरह का आपके ही लोग करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्ट है ये निशानदेही कि ये वकील है, और फिर आपकी पूरी पूरी बार खातून पर हमलावर होती है कि क्योंकि कोई चेक कोई वकील के ऊपर कोई केस था, तो ये यूनिटी का मुजाहरा है या गुंडागर्दी है? देखिए बात ये है कि अभी मैंने आपसे कहा कि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। नहीं तो फिर आप तो वेल एजुकेटेड हैं, आप तो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, तो अगर आप इस मुआशरे का हिस्सा बन जाएंगे तो इस मुआशरे में तो कत्ल गारत भी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है कि जब आप मैं पीछे रूट पे जाती हूँ, रूट से मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में जो दिन ब दिन जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और में आप ये देखिए कि एंजाइटी बढ़ती जा रही है, टेंशन, डिप्रेशन, मामलात, ये चीज़ें चल रही हैं। हमारे यहाँ जो बेसिक इकाई है हमारा घर, वहाँ जो तरबियत और तालीम लेके जो शख्स बाहर आ रहा है वही बिहेव कर रहा है। अब जो मामला ये है कि अभी ये जो आपने एक इंडिविजुअल केस की बात की, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं इस बारे में ज़रूर जानती हूँ। एग्जाम्पल में पेश किया, नहीं वो ठीक है, एग्जाम्पल ही है, वो भी मैं वही बात कर रही हूँ कि वो भी एग्जाम्पल अगर डेली होता है वाकया, उसी एग्जाम्पल को जाके अगर तहकीक कर ली जाए तो पता चल जाएगा कि हो सकता है कि गलती दोनों साइड से हो सकती है। ये मैं नहीं कह रही जैसे कि वकला जेंट्स वकला खातून को मारे, ये तो आप भी एक लेडी हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रही किसी वकील को, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो गलती कोई भी करे, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आम लिटिगेंट हो, या कोई भी आम माशरे का बंदा हो, चाहे वो कोई बड़ा जज हो या कोई बहुत आम सा आदमी हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हाँ, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये खुद हमें अपना खुद मुहासबा करना चाहिए, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो वकील हो। हाँ, दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी चेंजेस लाई जा रही हैं और रिफॉर्म्स की कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो तालीम का सिलसिला, वही जो पहले वकला आते थे या पहले पढ़ के नहीं आते थे, या बहुत अच्छे अच्छे वकला भी गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि हर तरह का जो है वो हमारे यहाँ रेशो आ रहा है। अब माशाल्लाह जो पाकिस्तान बार काउंसिल्स ने, हमारी बार काउंसिल्स ने क्राइटेरियाज डिफाइन किए हैं, बाकायदा पढ़कर पढ़े लिखे अच्छे सुलझे हुए लोग भी आ रहे हैं। उससे पहले जो मामलात थे वो काफ़ी हद तक बिगड़े हुए थे। क्या काउंसलिंग का कोई आपके यहाँ ऐसा है कि जब वकील आपके पास आते हैं, नए नए ज्वाइन करते हैं आके, तो उनकी काउंसलिंग क्योंकि होनी चाहिए? अक्सर हमने देखा है कि एक बात सुनने में आती है, शायद आपने भी सुनी हो, कि वकील बेटे देते हैं, बेटियां नहीं देते, अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाते हैं और वो क्लाइंट बेचारा रुल जाता है। मतलब आम आवाम में एक माइंड में ना एक जा रहा है गलत तासुर कि यार वकील के हाथ अगर आप फंस गए तो बस आपने पैसे ही देने। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, एक तस्वीर का एक गलत ही रुख अगर देख लिया जाए, हमारे यहाँ जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा अगर आम आदमी को पता चल जाए, बात यह है कि जब एक जो कोई भी शख्स LLB करके, जो एक बुनियादी कोर्स होता है, वो करके जब आता है तो बार काउंसिल से वो लाइसेंस लेने के लिए अब काफ़ी क्राइटेरिया सख्त भी कर दिया गया है। उसका लाजमी होता है कि उसने अपनी किसी सीनियर वकील के साथ जो है उसने एक टाइम पीरियड गुजारना होता है, और वो उस प्रिविलेज के टाइम में वो केसेस को भी वॉच कर रहा होता है, वो एटिकेट्स भी सीख रहा होता है, कोर्ट्स के अंदर किस तरह अपेयर होना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, किस तरह से चीज़ों को सेटल करके कोर्ट्स को किस तरह असिस्ट करना है। एक तो वो तरीक़ेकार है कि जो वकला जो है वो आके अपने सीनियर्स से सीखते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि मैंने कहा ना कि सोसाइटी के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जाहिर सी बात है असरअंदाज होते हैं हर चीज़ पर, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो वकील हो। प्लस हमारे यहाँ जो एक चीज़ बहुत गलत है वो ये है, जो हर जगह हो सकती है, गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहिए और रेक्टिफाई करना चाहिए। वो ये है कि जब सीनियर्स के पास, जब एक नया बच्चा या कोई भी पढ़ के आता है तो वो सीनियर के पास आता है, वो एक कुछ ख्वाब लेकर आता है, बड़ा वो एम्बिशियस होता है कि जी मैं कुछ करूँगा, लेकिन वो माशी तौर पर उसको नहीं असिस्टेंस मिलती, या ये कि वो डिप्राइव हो रहा होता है बहुत सारी चीज़ों से, तो शायद ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता है, और अच्छे हमारे सीनियर्स होते हैं जो उनको सिखाते हैं।
اب ہمارے ہاں بار میں بہت اچھا یعنی ایک یونٹی بہت اچھی چیز ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن نیگیٹو چیزوں پہ نہیں ہونے چاہیے. میں بھی اس چیز کی مخالفت کروں گی کہ اگر کوئی غلط بات پر کوئی وکیل اگر غلط کر رہا ہے تو آپ کو بار کو چاہیے کہ غلط پہ غلط کا اسٹینڈ لے. لیکن ہمارے یہاں تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ وکیل اگر کھڑا ہو گیا تو پھر وکیل کے جی سر انہوں نے ایڈمٹ کر دیا کہ ہم بدقسمتی یہ معاشرے کی کہ اگر وکیل کوئی گناہ یا کوئی اس طرح کسی کے ساتھ ناک ظلم کرتا ہے تو بار اس کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے, نہ کہ اس کا احتساب کرے. نہیں احتساب بھی ہوتا ہے لیکن اندر کرتے ضرور ہیں, ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو. عظمیٰ صاحبہ تو ایک اچھی وکیل ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی جینوین بات کی, صحیح بات کی کہ ایسا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور مگر ڈپریشن میں یہ لوگوں کو اور عدالتوں کو اور ججوں کو مارا جائے اور اس میں آئے ہوئے لوگوں مارے, یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بڑی سنجیدگی سے کراچی بار, سندھ بار اور سپریم کورٹ بار کو لینا پڑے گا, نمبر 1. اچھا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وکلا جو ہے, اور یہ میرا خیال ہے سیکرٹری بھی تھے سندھ بار کے میئر صاحب, اتنی بڑی ایک عدالتی شخصیت کا ٹارگیٹ کلنگ ہونا, تو ان کے پیچھے یہ مقاصد ہے, یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں نیگیٹو تھنکنگ چیزیں پیش ہوتی ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گی سر, بات یہ ہے کہ عرفان مہر صاحب جو ہیں وہ ہمارے سندھ بار کونسل کے سیکرٹری تھے. جو اگر یہ امپیکٹ لیا جائے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ عدلیہ کے حوالے سے کوئی ان کا معاملہ ہوگا, کیونکہ وہ ان کا تعلق صرف بار سے تھا, کوئی عدالتی جو ہے وہ کیسز یا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے یہ, ابھی میں تو قبل از وقت ہے یہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ تو پھر ایک کیس ہے باقاعدہ, اگر یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی, کیونکہ پراما فشائی جو ویڈیو بھی آئی ہے وہ میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی ذاتی اناد یا کوئی ان کا کوئی جھگڑا ہو, یا کیونکہ یہ ٹارگٹ کلنگ لگ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ان کے جو ان کے لیڈر جو صاحب تھے میئر صاحب قتل ہوئے, وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے اور ذاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, مگر پھر اس میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں وکلا کہ فوراً عدالتیں بند کر دیتے ہیں, کام بند کر دیتے ہیں اور لوگوں کو عدالت سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو عام بیچارہ جو ملزم ہے, جو وہ قیدی ہے جس کی 6 مہینے بعد لایا جا رہا ہے, پولیس شارٹ ہے, گاڑیاں شارٹ ہے, پیسہ دیا جاتا ہے تو عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں, سب عظمیٰ صاحب کو بھی پتا ہے, وہ اس بیچارے کا کیا ہوگا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جب وکلا ایک عام ہے وہ موبائل بند رکھتے ہیں, کیس لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دھکے کھاتے ہیں. اچھا اب ان کی اس طرح کی جس طریقے سے دینا دلیری اور چند وکلا کی بدماشی ہے, تو عام لوگ بھی آتے ہوئے ڈریں گے کہ پیسہ لیتے ہوئے کہ بھئی آپ نے تو کیس لڑا نہیں, آپ نے تو کیس سے آ ہی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے, سپریم کورٹ میں بیٹھے, ہم نے موبائل بند کیے, جو بیچارہ سٹی کورٹ سے باہر نہیں جاتا وکلا, اور وہ دھکے کھلاتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ عظمیٰ صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے پلیٹ فارم پہ بات کریں اور اس پہ وہ کریں. اور دوسرا 2 بڑے ایشوز ہیں جو ہم تھوڑا سا لائن سے ہٹ گئے ہیں سر, اس پہ ذرا تھوڑا سا میں کہنا ضرور چاہوں گی. بات یہ ہے کہ یہ سر نے بڑا اچھا ورڈ بیچ میں کہا کچھ وکلا, تو یہ تمام امپیکٹ نہ لیا جائے کہ یہ وکلا برادری پوری ہے. کچھ کو آپ سائٹ کریں نا, بار ان پر کوئی ایکشن لے, ان کو آپ الگ کریں. ہمارے ذمہ داران ہمارے انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا, اور ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ احتساب ہوتا ہے باقاعدہ, جو ہے ہمارے ہاں بار کونسلز میں ایگزیکٹو بار کمیٹیز ہوتی ہیں, باقاعدہ ان کا اپلیکیشنز آتی ہیں, باقاعدہ ان کی ایک جس طرح ایک کورٹ جو ہے ارینج ہوتی ہے, وہاں پر بھی ممبران ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں, اور وکلا سے کی ہوئی زیادتیوں کا ان سے جواب طلب کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے آزاد پھر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. کسی کے ساتھ بھی ہونے, ایک عام آدمی کی بھی ذمہ داری, یعنی غلطی ہونے, کوئی غلطی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ وکیل کوئی غلط کام کر دے تو ایگزیکٹو کمیٹیز موجود ہیں. تو یہ ہماری اصل بات پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ معاملات یا چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ تو ضرور کر دیتے ہیں, لیکن جو چینلز ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کو اگر پراپرلی جا کے ہم ایڈریس کریں تو وہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور
गौरी साहब ने तो अपना मौक़िफ़ पेश किया मिलिट्री लैंड पर, मैं चाहूँगा इसको ज़रा मज़ीद इसकी डिटेल में जाएँ और उस्मा साहिबा से पूछें कि थ्रेट कॉल तो मौसूल होती हैं और हर तरह के मामलात इस मुआशरे में हैं, लेकिन अदलिया आज़ाद इदारा है और वो किसी के प्रेशर में नहीं आता, और मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ माजी में भी इस तरह की स्कैंडल बनाती रही हैं। मोहतरमा साकिब निसार साहब की ऑडियो मुबैना तौर पे लॉन्च की गई, अब उन्होंने तरदीद कर दी कि ये एडिट की गई है, ये मेरी कॉल नहीं है। क्या इदारे इतने मतलब वो हो गए कि इतनी बड़ी शख्सियात की भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? सर वैसे मैंने तो नहीं सुनी है अभी तक, लेकिन ये कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आई भी है तो मेरा जो मेन, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये मौक़िफ़ आपको बयान किया था कि देखिए हमारे यहाँ सही फोरम्स मौजूद हैं जो कि इन तमाम चीज़ों की तहकीकात और इन चीज़ों को जो है वो सरेआम करने से चीज़ें मिक्स होंगी। अगर ऐसी कोई चीज़ है और उन्होंने तरदीद की है तो हमारे इदारे मौजूद हैं, आप बाकायदा उन इदारों के ज़रिए ये चीज़ों को जो है वो पाइपलाइन में जाना चाहिए। अब हम यहाँ बैठकर कोई भी बात बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी नॉलेज के अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर जो है वो इसी तरह क्यास बढ़ेगा और चीज़ें ख़राब होंगी। ये मैं इस बारे में मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि इसको इस तरह से इस अंदाज में जो है वो हम डिस्कस करें। तो ये स्ट्राइक पे चले आते हैं, इरफान साहब पर आते हैं, ये कब स्ट्राइक आपकी ख़त्म होगी, कितने दिन की है, इसके बारे में कुछ आपको इल्म है? आज हम कोर्ट्स में थे तो हमारी नॉलेज में आया था कि आज वर्क सस्पेंड किया था 11 बजे से, उससे पहले तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही थी, लेकिन अभी हमारी सिंध बार काउंसिल से एक स्ट्राइक कॉल तो हुई है कल के लिए, कल का दिन जो है वर्क सस्पेंड किया गया है। और बाकी इसके दीगर तो मुझे मामलात का नहीं पता, ये बेहतर तो वो जो सिंध बार के जो अहदेदारान हैं वही इस चीज़ के बारे में है। मैं इस पे कानूनी राय ले लेते हैं इनसे, आप मजे हुए जर्नलिस्ट हैं। गौरी साहब, स्ट्राइक की कॉल तो दे दी जाती है, स्ट्राइक ख़त्म करने के लिए कोई कानून है कि लेट सपोज अगर 1 माह की हो जाती है, 8 दिन की स्ट्राइक हो जाती है वकला की, तो आम आवाम तो गई ना सर, फिर रुल गई। जिस तरह आपने कहा कि 6 माह बाद एक पेशी है तो फिर डिले हो गए सारे मामला। असल में ये जो मेयर साहब थे, सेक्रेटरी थे सिंध बार के, ये एडवोकेट यानी क्या केसेस नहीं लड़ते थे, यानी कि होते ना पेशेवर एडवोकेट थे, ये सरकारी पोस्ट होती है, ये यानी कि सिंध हाई कोर्ट के मुलाजिम हैं। ठीक है। जब सिंध उसमें से सिंध बार जब मुंतखब होती है उसमें सिलेक्टेड जो मुंतखब अगर लोग आते हैं वकला हज़रात, तो उस पर एक सेक्रेटरी बनाया जाता है जो सिंध बार का मुलाजिम होता है। इसमें थोड़ी सी सीधा कर दूँ इस बात को, नहीं ये बात नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत सिंध बार काउंसिल वजूद में आई है और उसके जो मुलाजमीन हैं या जो उसके जो रेगुलेट करने वाले जो बॉडी है, ये उसमें एक सेक्रेटरी जो है ये इरफान मेहर साहब थे, और जो एक और बॉडी होती है जो इलेक्टेड बॉडी। इरफान मेहर साहब के वो इलेक्टेड बॉडी पब्लिक के केसेस थे, वो केस लड़ते थे? नहीं, मैं उसमें यही तो कह रहा हूं कि वो यानी कि ब्यूरोक्रेसी का साथ है, अदालती। ठीक है। वो मुलाजिम थे। हाँ, वही हो गया ना, वो मुलाजिम थे, वो आम वकील नहीं थे। तो और दीगर जो मेहमान होते हैं वो वकील होते हैं मुंतखब, ठीक है, वो 4 साल के लिए होते हैं। ठीक है। 5 साल के लिए सिंध बार काउंसिल 5 साल, और 5 साल के बाद इसके इंतखाबात होते हैं। तो एक तो ये, उसके ऊपर इन्होंने एक्शन लेना, चलें एक दिन की कल समझ में आती है हड़ताल की, यानी मजीद कल की भी हड़ताल है या आगे चलने की हड़ताल है। असल में मकसद ये होता है कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जितने भी वकला है, वकला तंजीमें हैं, वो इशू ढूंढती हैं कि किस तरीके से हम अपनी यानी हैसियत मनवा सके, और वही वकील कामयाब है जो बड़ा नाम है या जिससे लोग जज साहिबान या दीगर लोग डरते हैं, वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। तो ये पोजीशन, जब ये ऐसी पोजीशन होगी तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ जो है आपका अदलिया देगी। ऐसा ही है? नहीं, बात यह है, आप जो रुख उन्होंने दिखाया वो भी गलत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हैं और नज़र आती हैं, ऐसी है कि मैं उनको जो है डिफेंड नहीं करूँगी। जो गलत है वो गलत ही है। बात यह कि कुछ ऐसे अनासर भी हैं, हर जगह होते हैं, हर इदारे में होते हैं, अदलिया भी इससे महफूज नहीं है क्योंकि ये आम माशरे के लोग यहाँ आते हैं, इनका वास्ता होता है, ताल्लुकात होते हैं। ठीक है कि यहाँ पर इस तरह के मामलात भी हैं, लेकिन सर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अदलिया जो अच्छे काम कर रही है उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। जैसा कि अच्छे काम कौन से? क्या आपको लग रहा है कि एक आम आदमी को जल्दी रिलीफ मिल जाता है अदालतों से?
دیکھیں جلدی کا اسپیڈی کا تو خیر ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کے اوپر کام ضرور ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جو ماڈل کورٹس بنائے گئے ہیں کھوسا صاحب کے دور میں، اور وہ بہت اسپیڈی جسٹس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور واقعتاً اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو چیزیں تھیں وہ اسپیڈیلی نکل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اکثر بات یہ ہے کہ ہم صرف عدلیہ کو ہی کیوں ذمہ دار ٹھہرائیں؟ کیا وہ لیٹیگنٹ جو آتے ہیں، وہ جو جھوٹے کیسز، اور وہ جو لوگوں خود ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ دیکھے کہ کہاں کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. بالکل ہو رہا ہے، لیکن آپ اگر ایک اور چیز بھی دیکھیں نا، اگر فزیکلی جا کر اگر عدالتوں کا حال دیکھیں، اگر کسی ایک جج کے پاس آپ جا کے دیکھیں تو وہ 50 جو ہے وہ کیسز ایک دن میں، آپ مجھے بتائیے کہ صبح 8 بجے 8:30 بجے سے ایک جج بیٹھا ہے اور وہ 50 سے more than 50 کیسز جو ہے اس نے نمٹانے ہیں، اور ان میں ہر طرح کے کیسز ہیں، وہ صرف فارمل کیسز نہیں ہیں، ایویڈنس بھی چلانی ہے اس نے، اور بہت ہی زیادہ. لیکن آپ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ سالوں پرانے کیسز ہوا کرتے تھے. اگر ابھی آپ کاز لسٹ اٹھائیں تو آپ کو 2018 بہت کم ملے گا، 2019 ہی تھوڑا بہت اس پہ اپریشیٹ کریں گے گوری صاحب ماڈل کوڈ کا قیام، اور پھر وہاں پہ انصاف کے تقاضے جلدی پورے ہونا اور جلدی فیصلہ ہو جانا ہے کہ جی یہ مجرم ہے اور یہ انوسنٹ ہے. 18 سال کے بعد، ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا ٹی وی پہ کہ 18 سال کے بعد ایک شخص کو جج نے کہا ایک چوری کا چھوٹا مقدمہ تھا کہ آپ کو جو رہا کر دیا گیا 18 سال بعد، بے گناہ تھا. اس نے کہا کہ میں نے 18 سال سے بہتر ہے کہ اس ایس ایچ او کی بات ماننی ہوتی ہے، وہ 5000 میں مجھے چھوڑ دیتا. ٹھیک ہے. ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسز جو ہیں عظمیٰ صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈھیروں پڑے ہیں، مگر وہ کہاں چل رہے ہیں؟ اگر ہم اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے دیکھتے ہیں، اعلیٰ عدالتیں آج کل ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ سیاست میں زیادہ الجھا ہوا پھنسی ہوئی. لیکن سر آپ دیکھیں عدلیہ تو بارہا کہتی آئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہمیں انوالو نہ کریں، اس طرح کی پٹیشن عدلیہ میں نہ لے کر آئیں، عدالتوں میں نہ لے کر آئیں. دیکھیں اعلیٰ عدالتیں جو عوامی سطح پہ فیصلے، جو تجاوزات کے فیصلے ہیں، مختلف فیصلے جو آ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ ورک نہیں ہوتا ان کا. یعنی کہ اس کے رد عمل کیا ہے، عام آدمی پہ تاثرات کیا ہے، تمام چیزیں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا عرفان مہر، اس پہ ضرور میں بات کروں گی. بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا، عدالتی احکامات آ جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں، اس میں عمل درآمد کی بات نہیں کر رہا، کہ عدالتوں پاس بھی ایسی ٹیم ہونی چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کو جو فیصلے کر رہی ہے نا، جج صاحبان کو تو پتہ ہی نہیں اس کا ریئیکشن کیا ہے. ایک نے گھر لیا ہے، ایک نے جھوپڑی ہے، یا کچھ آبادیاں ٹوٹ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہ ہے تو ان کو کس طریقے سے آگے سیٹل کرنا ہے، ان کے نقصانات کا کس طرح کا یہ بتائیے گا گوری صاحب، عرفان مہر کے مطلب یہ جو آج اتنا جی اتنا قتل ہوا اور پھر بچوں کے سامنے ان پر گولیاں چلائی گئیں، اس کو اب سیاسی رنگ بھی دیا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے اور کراچی میں اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونے جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی ذاتی معاملہ تھا؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی میں بھی صورتحال جو کنٹرول میں ہے، بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے. اور ایک جو اکا دکا واردات اگر ہو جاتی ہیں اس کو بہت بڑا ایشو بنانا، یہ اداروں کی اپنی ہے، ایک ان کا ادارہ ہے عدلیہ کا، وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کر پیش کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جزا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ واضح طور پہ کہ بھئی اس کی ذاتی مسئلہ تھا یا کیا نام ہے قانون کے حوالے سے تھا. تو اگر کوئی چیز ایسی سامنے آتی بھی ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنایا جائے کہ جس سے جو لوگ ہیں عدالتیں متاثر ہوں، جج متاثر ہوں، تمام چیزیں متاثر ہوں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جواز نہیں بنتا کہ کوئی چیز کا یہ ہے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے مین چیز. اور وہ خود وکلا ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وکلا کے وہ سیکرٹری تھے، تو عدالتیں موجود ہیں، تمام چیزیں. تو اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی عام شہری کو انصاف نہیں ملے گا. عظمیٰ صحیح صاحبہ، کیسے انصاف دلوائیں گے آپ عرفان مہر کی فیملی کو؟ اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں ہمارے پاس، ہمارے ذرائع نے بتایا کہ گاڑی پر بلٹ کا کوئی نشان نہیں ہے، صرف انہیں پہ ہی فائرنگ ہوئی ہے، کوئی گاڑی پر کوئی اس طرح کا نشان ہی نہیں ہے. بالکل. اگر وہ میں نے آڈیو وہ دیکھی ہے، ویڈیو دیکھی ہے، تو اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب وہ گاڑی چل رہی ہے تو ساتھ ساتھ اسکوٹر ساتھ چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے. اور وہ جس وقت انہوں نے ان کے اوپر فائر کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ شاید، اب مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن
وہ تو پھر اب وہی والی ممکن ہے ان بات کا ہے شیشہ اوپن ہو، وہ اوپن ہو اور وہ پیچھے سیٹ پر بیٹھے ہوں، کیونکہ وہ آگے لگ رہا ہے کہ آگے جو کوئی شاید ڈرائیور یا کوئی اور شخص جو ہے گاڑی چلا رہا ہے اور وہ بھی شاید اس میں ملوث ہو، یا کیونکہ وہ رک جاتی ہے گاڑی اور باقاعدہ ان کے اوپر اسی جگہ فائر کیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت آرام سے بس آسانی انصاف سے. دلوا پائیں گے آپ عرفان مہر کی فیملی کو؟ کیونکہ اب آپ کا نمائندہ اسٹرائک بھی، آپ لوگ اسٹرائک پر بھی ہیں، عام عوام بھی رل گئی، اب کیا ہوگا اس مرڈر کا؟ سر دیکھیں میں نے وہی بات میں اب اسی موقع پر رہوں گی کہ جو اداروں کے کام ہیں وہ اداروں کو کرنے دیے جائیں اور پراپر کرنے دیے جائیں. ہمارے ہاں چیزوں کو پولیٹائز کر دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں دباؤ بہت زیادہ. دیکھیں ایک چیز ہے، ایک حادثہ ہوا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. وہ اس میں ہمارے عرفان مہر صاحب ہو یا کوئی ایک اور عام آدمی ہو، اگر کسی کا بھی قتل ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کو حادثہ پیش آتا ہے تو یہ ریاست کا قانون جو ہے وہ کھڑا ہے، اور ریاست کے قانون کو اسٹینڈ لینا ہے، اور ریاست کے قانون کے لیے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے اور کر رہے ہیں. جو ٹھیک ہے ہمارے ہاں میں نہیں کہتی کہ بہت پرفیکٹ کام ہو رہا ہے، لیکن اپنی جگہ عدلیہ اگر کام نہ کرے تو بہت زیادہ معاشرے میں مسائل کا انبار کھڑا ہو، بہت ہی زیادہ ہم پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے آ کے واقعتاً اگر کورٹس میں دیکھا جائے کہ کیا حالات ہیں، ان کو ہمیں جتنے مسائل کا شکار ہیں. میں بہت بنیادی بات آپ کے اس فورم سے کہنا چاہوں گی کہ بنیادی طور پر قانون جو ہے نا وہ آسمان سے اتر کے نہیں آیا. ہمارے ہاں یہ اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جب ایک بنیادی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، ایک بریانی پہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم یہ سوچ کر ووٹ دیں کہ یہ ووٹ ہمارا ایک اتنا وکلا کی بات کرتے ہیں یا عام پبلک کی؟ عام پبلک کی. میں اس لیے کہ وہ قانون کی بات بریانی پہ ووٹ دیا جاتا ہے. سر میں جو کہیں بھی ہو، میں تو بات ایک عام بنیادی بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ جو بھی یہاں سے ہمارے الیکٹ ہو کر اسمبلیز میں جاتے ہیں، جنہوں نے قانون بنانا ہے، بنیادی طور پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اسمبلی میں جا کے وہاں پر انہوں نے اپنی تنخواہوں پہ مراحت پہ ڈسکس نہیں کرنا، انہوں نے وہاں جا کے قانون بنانا ہے جو کہ سالوں صدیوں ہمارے لیے کام آئے گا. ٹھیک ہے، لیجسلیشن کرنی. کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں آخر میں یہ بات کہوں گا، آپ کا ابھی ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. آخر میں بات یہ کہوں گا کہ جیسا میڈم عظمیٰ صاحبہ نے کہا کہ قانون بنانا چاہیے، یہ سب باتیں اور کتابی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، زبانی باتیں. اصل میں اگر ہم انصاف فراہم کرنا ہے اس ملک کے اندر، چائنا میں یہ عدالتی نظام جیسا دنیا بھر میں عدالتی نظام میں سب ہے ہی نہیں. نہ وہاں پہ کالے کوٹ کے وکیل ہیں، معذرت صاحب ان کے وکالت جس طریقے سے عظمیٰ صاحبہ یا گنڈپور صاحب یا ایسے لوگ وکالت کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کا وکیل نہیں ہے وہاں پہ. ان کے پورے چائنا کے اندر چند ہزار وکلا ہیں جو وہ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. وہاں پہ عدالتی نظام ہماری طرح یا دنیا کی کسی طرح نہیں ہے. ان کا ایک مجسٹریٹ، ہر علاقے کا ایک مجسٹریٹ ہے. آپ ملزم ہیں تو ملزم اپنا وکیل نہیں کر سکتا، اور اگر جو دوسرا ہے وہ بھی اپنا وکیل نہیں کر سکتا. وہ گورنمنٹ ہی کے وکلا نمائندے ہوتے ہیں، انہی کے جج صاحبان ہوتے ہیں. تو چائنا سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا سسٹم کیوں بنایا؟ تو اس نے بتایا کہ اگر ہم پروفیشنل وکیل کا سسٹم جو دنیا کے دیگر ممالک میں ہے، چاہے میں غلط کہہ رہا ہوں، عظمیٰ صاحب اس پہ کر سکتی ہیں، تو انصاف نہیں ملے گا. اچھا، لازمی بڑا طاقتور وکیل ہوگا، بڑا پیسہ والا وکیل ہوگا تو وہ 2 منٹ میں چھوڑ جائے گا ملزم جو ہے، اور جو بے گناہ ہے اس کے پاس نہیں ہے، کمزور وکیل ہے، وہ تو سزا کاٹے گا. تو ناانصافی ہے انصاف میں. اگر ہمیں اس ملک کے اندر انصاف غریب عوام کو یا اوپر کی سطح پر بھی فراہم کرنا ہے تو ایسا عدالتی نظام ہونا چاہیے کہ اچھا اس میں پورے چائنا کے عوام کو بھی، کروڑوں عوام کو بھی اعتماد ہے. اس میں فیصلے تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں مگر اس پوری تمام اس کے ساتھ ہوتے ہیں. سر اس کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گی، اور اس بات کا کہ بنیادی طور پر وہی والی بات کہ نظام میں تبدیلی جب تک نہیں ہوگی، نظام میں صحیح چیزیں نہیں آئیں گی، اور نظام میں تبدیلی یہ نظام چائنا کا آپ اس طرح کا نظام چاہتی ہیں یا کس طرح کے نظام کوئی بھی ہو سر، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے، انصاف پراپر ملنا چاہیے، لیکن نظام کو لانے کے لیے پھر وہ ول چاہیے. ہمارے ہاں نہ وہ پولیٹیکل ول ہے، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا. بیسیکلی بنیادی طور پر باتیں تو میں آپ بات کروں گا. اگر میں جمہوریت کے 3 عناصر ہیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ، ٹھیک ہے. جب ہم اپنی پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جاگیردار، سرمایہ دار یا امریکن فلاں لوبنگ کے آزاد موجود ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو
इंतजामिया भी ऐसी अवाम दुश्मन होगी जो जाहिर है अवाम दुश्मन है, और उस्मान साहब से बड़ा वास्ता पड़ा है। चले और दूसरा ये कि अदलिया इंसाफ फराम करने में नाकाम साबित होगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल समझता सही, हूँ बिल्कुल सही कहा। कि निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं, तो दुनिया में मॉडर्न और सही निज़ाम जो है वो जो चाइना ने किया है, तो हम सीपेक पर रोड बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो अदालती निज़ाम भी हम इस तरह का ला सकते हैं। चले जी, मुझे भी प्रोग्राम खत्म होने का कहा जा रहा है। मुमकिन है तमाम तरामीम तो रियासती इदारों के हाथ में है, और पार्लियामेंट सुप्रीम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेजिस्लेशन की जाए, और जिस तरह उस्मा साहिबा ने कहा कि वोट की ताकत को अहमियत दें, उसको समझें कि आइंदा जनरल इलेक्शन में आप जिसको भी वोट करें तो आपको पता हो कि ये असेंबली में बैठकर ऐसी कानून साजी होगी जिससे आम आवाम मुस्तफ़ीद हो सके। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।